اولاد کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. لیکن اگر اولاد نیک ہو تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے اور والدین کے خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہوں پر استعمال کرتی. لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے اذیت اور عذاب ہے اور بعد میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح لوگوں میں سے عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان منہ سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے. اس کی پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں. اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی، بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے. اس لیے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد ان کی نیکی اور خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ بھی بڑھاپے تک مایوس نہیں ہوئے اور دعا مانگتے رہے. اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب دعا مانگتے تو کہتے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا کا سننے والا ہے. یعنی پیغمبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے. فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہے، بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ. یعنی وہ انسان کے لیے حلال ہے، جائز ہے. پھر اسی طرح بیٹیاں جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش بھی ایک بہت خیر و بھلائی اور جنت کمانے کا ذریعہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد ایک رسپانسبلٹی بھی ہے، ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا.